سامنے ایک بڑا سا کنواں تھا، اتنا بڑا کہ اس کی منڈیر پر 100 آدمی بیٹھ جائیں، اور یقیناً گہرا بھی اتنا ہی تھا۔ اس کی منڈیر زمین سے تقریباً 2.5-3 فٹ بلند تھی۔ ایک سیاہ چادر والی خاتون منڈیر پر دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی، گویا موت کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک ہوا کا خفیف سا جھونکا آئے تو اس کی خیمے جتنی چادر سمیت وہ کنویں میں جا گرے۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ پوری ہمت مجتمع کر کے انہوں نے سوال کیا تھا۔ وہ اس کی پشت کی جانب کھڑے تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ حالانکہ سامنے بھی چلے جاتے تو اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس نے خود کو خوب ڈھکا ہوا تھا۔ جی آپ؟ ایک اجنبی مرد کو یوں اتنا قریب دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ رونا بھول کر وہ اپنی سٹ کی ہوئی چادر کو اپنے بدن پہ مزید پھیلا رہی تھی۔ دیکھیے، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ جو کوئی بھی ہیں یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی آواز میں واضح ارتعاش کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کثرت گریہ کی وجہ سے بھی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ فیروز صاحب حیرت سے پلکیں جھپکنے لگے تھے۔ اتنے گہرے کنویں پر وہ ٹانگیں دراز کیے یوں پڑی تھی جیسے کوئی اپنے آرام دہ پلنگ پر اپنی پسندیدہ کتاب لے کر بیٹھتا ہے، مگر وہ تو اپنے پسندیدہ شغف سے مستفید ہو رہی تھی۔ دیکھیے، آپ مجھ سے نہ گھبرائیں۔ کسی بھی مدد کی ضرورت ہے تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہیں۔ میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ انہوں نے حوصلہ آمیز انداز اپنایا تھا۔ دیکھیے، میں سید زادی ہوں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے سیاہ جلسی کی چادر کو مضبوطی سے مٹھی میں کسا۔ پھر تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ سید زادہ میں بھی ہوں، شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور الحمدللہ مسلمان بھی ہوں۔ آپ بلا جھجک مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتی ہیں۔ انہوں نے نگاہیں تھوڑی سی اٹھائی۔ اس کی چادر پوش پشت نظر آئی۔ انہوں نے پھر سر جھکایا۔ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی۔ میں آفس سے آ رہا تھا، آپ کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں خوفزدہ ہو گیا، مگر پھر ہمت کر کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جنگل میں قدم رکھ کے ٹھیک کیا یا نہیں، مگر پھر میں نے سوچا اگر آپ کوئی چھلاوا ہوتی تو۔ مگر وہ ان کا جنگل نامہ نہیں سن رہی تھی، وہ تو ان کے ابتدائی الفاظ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ اتنی باپردہ عورت مر جاتی بہتر تھا، بجائے اس کے کہ کوئی اجنبی مرد اس کی آواز سن کر جنگل میں چلا آتا۔ لاکھ کرب میں صحیح، مگر ایسی بھی کیا آخر آ گئی تھی کہ بے خود ہو کے یوں گریہ کناں ہوئی کہ آس پاس کا ہوش بھی نہ رہا۔ ایک نامحرم اس کی آواز سن کے کھینچا چلا آیا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی تھی۔ یہ تو پھر شریف لگ رہا تھا۔ اگر کوئی گنڈا وغیرہ ادھر کا رخ کر لیتا تو۔ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی تھی۔ فیروز صاحب کی آواز اسے واپس حواسوں میں لائی تھی۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ آپ ایک دکھی خاتون ہیں جسے مدد کی ضرورت ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں اور اپنی تکلیف مجھ سے شیئر کریں، کیونکہ اب اگر میں آ ہی گیا ہوں تو انسانیت کے ناطے آپ کو روتا بلکتا نہیں چھوڑ سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ وہ بدستور یوں ہی بیٹھی تھی، اس میں ذرا برابر بھی جنبش نہ ہوئی تھی۔ محترمہ، میں بھی سید گھرانے کا ہوں۔ سید فیروز نور علی رضوی میرا نام ہے۔ آپ کا اضطراب سمجھ سکتا ہوں۔ آپ مجھے نامحرم سمجھ رہی ہیں، آپ کی سمجھ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ بلا شبہ ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی ہیں، لیکن مدد کے لیے وسیلہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اتنے خوفناک جنگل میں کوئی عورت تو وسیلہ بن کر آنے سے رہی۔ شاید یہ قادر مطلق ذات نے میری قسمت میں لکھا تھا۔ اب پلیز آپ خود کو غیر محفوظ نہ سمجھیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ سے بات کر کے آپ ہرگز نہیں پچھتائیں گی۔ انہوں نے ابھی بھی نگاہیں زمین پہ گاڑی ہوئی تھی، تاہم انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ خاتون متحرک ہوئی تھی۔ اگر آپ ابھی بھی گم و گو میں ہیں تو آپ کو حضرت موسیٰ اور 2 خواتین کا کنویں والا واقعہ تو یاد ہی ہوگا۔ کیسے اللہ پاک نے نہ صرف ان کی اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے مدد فرمائی، بلکہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف اور بھوک و احتیاج سے نجات عطا فرمائی۔ انہیں محسوس ہوا تھا کہ خاتون نے پاؤں نیچے لٹکا لیے ہیں۔ وہ خاتون بھی شرم و حیا کا پیکر تھیں، اتنی کہ خدائے ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کو بلانے والی معزز خاتون کی حیا کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ خاتون نے رخ ان کی جانب کر لیا تھا، ان کی نگاہیں کچھ اور جھک گئیں۔ اب وہ انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کی جانب۔ اس نے انہیں سرتابہ دیکھا تھا، سیاہ ڈریس پینٹ کے اوپر سفید شرٹ میں خوبصورت انسان، اور اس پر ان کی جھکی نگاہیں۔ دل نے ان کے مومن ہونے کی گواہی دی۔ وہ یوں ہی ڈر رہی تھی۔ اتنی دیر انتظار کیوں کروایا خدا کے اس حسین فرشتے کو؟ اگر اکتا کر واپس چلا جاتا تو خدا کی رحمت بھی لوٹ جاتی۔ وہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی تھی۔ مدد کی ضرورت تو اسے تھی ہی۔ میرا نام سیدہ نیلم رضا الوی ہے، وہ اب اپنی کہانی ان کے گوش گزار کر رہی تھی۔ میرا تعلق ملک کے امیر ترین گھرانوں میں شمار ہونے والے گھرانے میں سے ہے۔ میرے آباء و اجداد بے حساب زمینوں کے مالک تھے۔ دادا کے 6 بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی زمین اپنی اولاد میں برابر تقسیم کی تھی۔
میرے والد کے حصے میں کل زمین کا چھٹا حصہ آیا۔ دادا کی زمین بہت وسیع تھی، اس طرح چھٹا حصہ کم نہ تھا۔ بابا سب سے چھوٹے تھے اور تمام بھائیوں میں واحد پڑھے لکھے بھائی تھے۔ انہوں نے MBA کیا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے توسط سے وہ اور ان کے ایک دوست زمین پہ اگنے والے بیجوں کی تجارت کرتے تھے۔ ماں کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بابا نے دوسری شادی کر لی۔ وہ عورت بہت شاطر تھی اور لالچی بھی۔ اس کی پہلے سے 3 بیٹیاں تھیں۔ اس نے ہوشیاری سے زمین بابا سے سائن کروا کر اپنے نام کر لی تھی اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ اس کی سسکیاں ایک بار پھر سوگوار شام کی خاموشی کو چیرنے لگی تھی۔ فیروز صاحب کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ انہوں نے ہمدردی سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں ان کی نگاہیں آنسوؤں سے تر چہرے پر ٹک گئی تھی۔ نیلم ایک نہایت خوبرو خاتون تھی۔ گو کے سیاہ چادر میں اس کے سفید چہرے کا بہت تھوڑا حصہ واضح ہو رہا تھا۔ اس نے پیشانی تھوڑی اور اطراف کا کچھ حصہ چھپا رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سیاہ بادلوں کے پیچھے چاند چھپا ہو۔ عمر 27 کے قریب لگتی تھی۔ وہ اسے برابر دیکھتے گئے۔ اپنی اس کیفیت سے وہ خود بھی انجان تھے۔ کثرت گریہ سے اس کا سفید چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ عورت اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، بہت دکھی ہے۔ سوتیلی ماں اور بہنوں کے ظلم جھیلے ہیں اس نے۔ ایک مظلوم انسان، خصوصاً عورت، بہت حساس ہوتی ہے۔ کبھی ظلم نہیں کرتی، بلکہ دل سوزی اور ہمدردی کرنا سیکھ جاتی ہے۔ نیلم کی آواز انہیں سوچوں کے جال سے باہر کھینچ لائی تھی۔ قدرت ظلم کا بدلہ ضرور لیتی ہے۔ چند دن پہلے وہ ظالم عورت بھی سانپ کے ڈسنے سے اپنے کیفر کردار کو جا پہنچی۔ پرائے تو پرائے ہوتے ہیں فیروز صاحب۔ دکھ تب ہوتا ہے جب اپنے پرائیوں سے بڑھ کر سلوک کریں۔ بابا کے بھائیوں نے ہماری ایک ایک چیز ہڑپ کر لی، ہمیں گھر سے نکال دیا اور یہاں خونخوار جانوروں کا لقمہ بنانے کو چھوڑ دیا۔ وہ پھر سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ فیروز صاحب اس کے غم میں اتنا ڈوب گئے تھے کہ اس کے لفظ ہمیں پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ ان کا دماغ بہت سے پیچ و خم کو سلجھانے کے بعد جب ایک نتیجے پہ پہنچا تو وہ دل ہی دل میں مسکرا اٹھے تھے۔ نیلم ان کے بولنے کی منتظر تھی، مگر جب کافی دیر تک کوئی رسپانس نہ ملا تو چونک کر سر اٹھایا۔ خلاف توقع انہیں اپنے تئیں اتنی فرصت سے مسکرا کر دیکھتے پایا تو گڑبڑائی۔ لاشعوری طور پہ انہوں نے بھی فوراً نگاہیں ہٹائیں۔ اب وہ اپنی کیفیت پہ حیران تھے اور اس سے بھی زیادہ نیلم سے شرمندہ۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے احمقوں کی طرح اسے گھور رہے تھے، انہیں خود بھی اندازہ نہ تھا۔ شام کی نیلاہٹ کو رات کی سیاہی برابر نکل رہی تھی۔ میں جانتا ہوں نیلم کہ آپ ایک انتہائی مشکل وقت سے گزر رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنی کلائی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انہیں اچانک وقار یاد آ گیا تھا جسے وہ نیلم کے چکر میں بھول ہی گئے تھے۔ اب انہیں عجیب بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ میرا کیا ارادہ ہے فیروز صاحب؟ بس جنگل سے کہہ سکتی ہوں کہ آ اور مجھے نگل لے، زمین سے کہہ سکتی ہوں کہ پھٹ اور سما لے، آسمان سے کہہ سکتی ہوں کہ آندھی چلا، خاک اڑا اور زمانے کی گرد میں گم کر دے مجھے۔ کسی کو یاد نہ رہے کہ کوئی نیلم رضا بھی تھی۔ اس نے دوبارہ پاؤں کنویں کی منڈیر پہ رکھے۔ فیروز صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ الفاظ پہ عبور دیکھ کر وہ اسے شاعرہ سمجھ رہے تھے اور اب وہ ساحرہ مطلب شاعرہ خود کو جنگل کے حوالے کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ خودکشی کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بھوؤں کو سکیڑا۔ جب قسمت ہی پھوٹی ہو تو خودکشی حرام ہے نیلم رضا صاحبہ۔ ان کی آواز میں غصے کی ہلکی سی آمیزش اس نے محسوس کی تھی۔ آپ کیسے اپنی زندگی کا فیصلہ قسمت پر چھوڑ سکی؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو خدا محنت اور کوشش کا حکم کیوں دیتا؟ غور و فکر اور تدبر کا حکم کیوں دیتا؟ آپ نے سوچا بھی ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے ابھی؟ انہیں واقعی اس کی بچگانہ سوچ پہ افسوس ہوا تھا۔ البتہ انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو کے کچھ اونچا بول گئے تھے، چنانچہ لہجے کو حسب سابق نرم بنایا۔ دیکھیے نیلم، جان کی حفاظت سب پر واجب ہے، آپ پر بھی۔ کیا کروں فیروز صاحب؟ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں۔ جنگل کے بھیڑیوں کا لقمہ بننے میں زیادہ تکلیف ہے، میں ان کا انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پیشکش کی۔ آپ کے ساتھ؟ مگر کہاں؟ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ ان کی جانب موڑ کر حیرت سے بولی۔ ظاہر ہے میں کہیں تو رہتا ہی ہوں گا۔ وہ مسکرائے۔ میرا گھر؟ انہوں نے وضاحت کی۔ آپ کا گھر؟ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ محترمہ، یہاں کوئی خاتون نہیں ہے آپ کو لیڈیز پروٹیکشن دینے کے لیے، انہوں نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ آپ غلط سمجھے ہیں، اس نے گھبرا کر جواب دیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ آپ کے گھر میں آپ کی فیملی ہوگی، وہ سب مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ نہیں نہیں، آپ مجھے کہیں نوکری دلوا دیجیے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ ذرا جنگل سے باہر نکلیں، سامنے گھر ہے،
وہاں کے مکی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب نیلم رضا صاحبہ آئیں گی اور کب ان بیچاروں کی زندگی کا جام پہیہ بحال ہوگا۔ تو آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ اسے ان کا طنز ذرا بھی نہیں بھایا تھا، وہ تو مجبوری میں کہہ گئی تھی، ارے بابا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ کی فیملی آپ کو ایک عورت کے ساتھ دیکھ کر کیا سوچے گی؟ اس نے سوال دہرایا۔ میری فیملی میں صرف ایک بیٹا ہے، پیرنٹس چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور میری بیوی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اوہ، سن کر بہت افسوس ہوا۔ چلیں، آپ کی تعزیت قبول کی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میرا بیٹا گھر میں بالکل اکیلا ہے اور مجھے جلد گھر پہنچنا ہے۔ آپ کو چلنا ہے یا میں جاؤں؟ انہوں نے عجلت میں اپنی کلائی گھڑی کو دیکھا۔ جی، میں نے کیا کہا ہے؟ حیا کی بنا پر بمشکل اس کی آواز نکلی تھی۔ فیروز صاحب مسکرائے۔ آئیے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے، وہ بھی ان کے پیچھے لپکی۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پیچھے سے زنانہ آواز آئی۔ انہیں 440 والٹ کا جھٹکا لگا۔ تو کیا کوئی اور بھی تھا ان کے علاوہ اس خونخوار جنگل میں؟ اور پھر وہ انہیں اب تک انڈر آبزرویشن رکھے ہوئے تھا؟ جیسے ہی وہ روانہ ہونے لگے تھے اس نے انہیں روک لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے پیچھے مڑے۔ پیچھے نیلم کھڑی تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ اب کی بار انہیں 1000 والٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ گھبرا کر فوراً ہی انہوں نے رخ پھیرا تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انہوں نے بے اختیار کہا تھا۔